لوگ پوچھتے ہیں کیا قرآن نے کہا ہے کہ کافروں کو مار دو؟ جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے وہاں ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 رکوع 5۔ آج ہم سورہ توبہ کی اسی آیت کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ 4 پوتر مہینے ختم ہو جائیں تو ان مشرکوں سے جو سمجھوتا توڑ چکے ہیں اور دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں، جہاں کہیں تمہارا سامنا ہو انہیں قتل کرو، ان سے مقابلہ کرو اور انہیں روکو اور ہر جگہ چوکنے رہو۔ پھر اگر وہ دشمنی چھوڑ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کا آسان مطلب سمجھتے ہیں۔ یہاں آیت ہر غیر مسلم کے بارے میں نہیں ہے، یہاں صرف ان لوگوں کے بارے میں تھی جنہوں نے مسلمانوں سے امن کا سمجھوتا توڑا، حملہ کیا، دھوکہ دیا اور 4 مہینے کی مہلت کے بعد بھی دشمنی پر قائم رہے۔ یعنی یہ جنگ کی حالت کی آیت ہے، نہ کہ عام شانتی پریہ غیر مسلموں کے لیے۔ یہ آیت سارے غیر مسلموں کے لیے نہیں تھی، یہاں بہت خاص کچھ چنندہ عرب قبیلوں کے لیے نازل ہوئی تھی جنہوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا امن کا سمجھوتا بار بار توڑا تھا۔ سیرت کی کتابوں ابن ہشام، طبری، ابن کثیر میں جن قبیلوں کا نام آتا ہے وہ یہ ہیں۔ پہلا ہے بنو بکر۔ ان لوگوں کا مسلمانوں سے امن کا سمجھوتا تھا، لیکن انہوں نے رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر حملہ کیا جبکہ خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ یہ بہت بڑا سمجھوتا توڑنا تھا۔ دوسرا ہے بنو مدلج۔ ان لوگوں نے معاہدہ توڑا، دشمنوں کو مدد دی اور مکہ کے آس پاس مسلمانوں کے خفیہ راستوں کو روکنے کی کوشش کی۔ قریش کے وہ لوگ جو صلح حدیبیہ کے بعد بھی دشمنوں کو ہتھیار دیتے رہے، چھپ کر حملوں کی تیاری کرتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف دوسرے قبیلوں کو بھڑکاتے رہے۔ ان گٹوں نے سمجھوتے کی آتما بھی توڑی اور ظاہری شرطیں بھی۔ یہ قبیلے بار بار معاہدہ توڑتے رہے، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کرتے رہے، حملہ کرتے رہے اور امن کی ہر پیشکش کو ٹھکراتے رہے۔ انہی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت کبھی بھی عام ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی یا کسی بھی غیر مسلم کے لیے نہیں تھی اور نہ ہی ان عرب قبیلوں کے لیے جن کے سمجھوتے پکے تھے، بلکہ ان قبیلوں کو تو قرآن کی اسی سورت کی آیت 9:4 میں انہیں چھوٹ بھی دی گئی۔ آیت 9:4 میں کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں۔ ترجمہ: مگر وہ مشرک لوگ جنہوں نے تم سے کیا ہوا سمجھوتا نبھایا اور تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تو تم بھی ان کے ساتھ طے سمے تک اپنا سمجھوتا پورا نبھاؤ۔ نسندہ اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ہی صورت یعنی سورہ توبہ میں بتائی گئی ہے، لیکن اسلام اور قرآن کے دشمنوں کو ایک آیت تو دکھائی دی لیکن دوسری نہیں۔ وہ ہمیشہ ایسی جھوٹی چالیں چلتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی تھی۔